کر دی جائے گی۔ اور مرکزی جو سورت کا موضوع یا دعویٰ جس کو کہتے ہیں وہ ہے اللہ کی توحید۔ مطلب یہ ہے جس توحید کی وجہ سے منافقوں نے تہمتیں لگائیں اس کو قرآن کریم سورت نور نے بیان کیا ہے اور منافقوں کو ڈانٹا ہے۔ تو اس بات کو پھر پوری صورت کو لایا گیا کس چیز کے لیے؟ معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ اس کے لیے قانون بیان ہوئے ہیں، 4 شروع میں آئیں گے پہلے رکوع میں، اور پھر 1 رکوع 2 رکوع کے بعد پھر جو ہے 6 قانون بیان کیے جائیں گے اور 3 آخر میں ہوں گے۔ قانون نمبر 1، جو بچیاں ترجمہ پڑھتی ہیں، قرآن ان کے پاس بیاض والے بھی ہیں، نہیں ہیں تو پھر بھی نشان اپنے لگا لیں تاکہ آیت سمجھ آ جائے۔ وہ یہ ہے، پہلا حکم ہے، پہلا قانون ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا۔ یہ پہلا حکم ہے، معاشرے کو بدکاری اور تہمتوں سے بچانے کے لیے پہلا حکم۔ دوسرا مطلب ہے تو جو اونچا ہے۔ دوسرا حکم الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ۔ یہ پہلے ہی رکوع میں شروع صورت کے اندر ہے۔ یہ حکم نمبر 2 یا قانون نمبر 2۔ تیسرا نمبر 3، والذین یرمون المحصنات، والذین یرمون ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء۔ یہ قانون یا حکم نمبر 3 ہے۔ آگے اسی کے ساتھ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، یہ حکم نمبر 4 ہے۔ اب اس کو یہ قانون یا حکم سمجھ کر ذہن میں رکھ کر ان آیتوں کو پڑھیں۔ اصل یہ صورت نازل ہی اس لیے ہوئی بے حیائی کو روکنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ اس میں چونکہ جیسے پہلے آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو نبی کی بیوی ہیں، صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، اور جتنی بھی نبی کی بیویاں ہیں وہ پوری امت کی مائیں ہیں روحانی طور پر، بڑی اللہ کے ہاں عزت احترام والی عورتیں ہیں۔ ان پر منافقوں نے ضد کی بنا پر تہمت لگائی تھی، تو اس کی صفائی اللہ نے بیان کی اس صورت میں۔ تو صفائی بیان کرنے سے پہلے اللہ نے قوانین اور احکام بیان کر دیے تاکہ آئندہ ان قانونوں کو استعمال کیا جائے اور کسی کو تہمت لگانے کا موقع نہ ملے۔
تہمتوں سے بچانے کے لیے، بدکاری وغیرہ کو عام ہونے سے بچانے کے لیے اللہ نے اس صورت میں یہ قانون بیان کیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ انزلناہا، یہ ایک تمہید ہے آگے بات سمجھانے کے لیے۔ سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے کہ انزلناہا جسے ہم نے نازل کیا ہے، معنی یہ ہوگا جس کو ہم نازل کر رہے ہیں اب۔ وفرضناہا، اور ہم نے لازم کیا یا اس کو ہم نے فرض کیا۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا، اور اتاری ہم نے فیہا اس صورت میں آیات بینات، آیتیں واضح، آیتوں سے مراد ہیں حکم واضح، یعنی کوئی پوشیدہ بات نہیں، واضح آیتیں اتاری ہیں۔ بینات، آگے یہ لفظ بینات کا 2-3 جگہ پر اس میں استعمال ہوگا، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے اس میں توحید کو بھی واضح کر کے بیان کیا ہے۔ لعلکم، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اس لیے ہم نے اس صورت کو اتارا اور اس کو تمہارے ذمے لازم کیا کہ تم اس سے نصیحت کو حاصل کرو۔ اب آگے الزانیۃ والزانی، یہ آ گیا حکم نمبر 1۔ کس کے لیے یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے؟ معاشرے کی کس بات سے؟ بدکاری سے اور تہمتوں سے، اس سے بچانے کے لیے یہ قانون یا یہ حکم بتایا گیا۔ الزانیۃ والزانی، وہ حکم یہ ہے، بدکاری چونکہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اللہ رب العزت کی سب سے بڑی ناراضگی اس پر ہوتی ہے، اس لیے اس کی سزا اللہ نے بتا دی کہ بدکار مرد ہو یا عورت ہو، اگر ایسی صورت پائی جائے تو ان کے لیے کہا کہ ہر ایک کو 100 درے مارے جائیں گے۔ حکومت وقت اسلامی ان کو یہ سزا دے گی۔ یہ اس وقت ہے سزا جو قرآن نے بیان کی، 100 درے، جس وقت غیر شادی شدہ مرد عورت ہوں۔ اگر شادی شدہ مرد عورت ایسے جرم میں پکڑے جائیں تو اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور اس پر عمل بھی کیا کہ ان کو رجم کیا جائے۔ رجم اس کو کہتے ہیں، سر عام لوگ ان کو پتھر مار مار کے قتل کر دیں، سب کے سامنے۔ اس کو قرآن نے بھی بتایا، یعنی جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا حکم قرآن کی اس آیت میں، اور جو شادی شدہ ہیں پہلے یہ آیت موجود تھی، اللہ رب العزت نے اس کی تلاوت جو ہے اٹھا دی، لیکن حکم کیا ہے؟ باقی ہے۔ تو وہ رجم کا حکم زمانہ نبوی میں یہ حکم لگا، اور ایک عورت نے خود آ کر اس طرح کے جرم کا اقرار کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کے 4 مرتبہ اقرار کرنے پر اس کو یہ رجم کی سزا دی تھی۔ تو اب یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ یہ سزا اس لیے ہے کہ یہ جرم بہت زیادہ ہے، اس کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے یہ سزا رکھی گئی۔ الزانیۃ والزانی، بدکاری کرنے والی عورت، والزانی، اور مرد، فجلدو، مارو ان کو، کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، میں آتا جلدتن، کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے۔ لیکن یہ مارنا کس نے ہے؟ حکومت وقت نے۔
اپنے طور پر یہ کوئی سزا نہیں دے سکتا. جتنی بھی سزائیں حدیں بیان ہوئی ہیں شریعت نے کی ہیں وہ حکومت کا کام ہوتا ہے. جب وہ ثابت ہو جائیں تو وہ سزا دے. اس لیے کہ اگر لوگ آپ سزا دینا شروع کر دیں تو اس سے تو معاشرے میں قتل و غارت شروع ہو جائے گا, دشمنیاں شروع ہو جائیں گی. تو معاشرے کو تو ایسی برائیوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام اس لیے حکومت کا ہوگا. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اب بتایا ہے کہ نہ تم پکڑو رَأْفَةٌ نرمی, یا ان کے بارے میں تم نہ لو رَأْفَةٌ کوئی نرمی, فی دین اللہ اللہ کے حکم لگانے میں, ان کنتم تؤمنون باللہ اگر تمہارا ایمان اللہ پر اور دن. معنی یہ ہے کہ اگر اللہ اور آخرت پر تمہیں ایمان ہے تو پھر ایسے مرد عورت کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہ کرو, سزا ان کو پوری پوری دو اور تاکہ یہ برائی ختم ہو جائے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور یہ سزا کوڑوں والی بھی اس طرح نہیں دینی ہے کہ کسی خفیہ جیل میں جا کر ان کو سزا دی جائے, بلکہ یہ سزا بھی دو. وَلْيَشْهَدْ چاہیے کہ حاضر ہوں عذابہما ان کی اس سزا کو, طائفتن حاضر ہوں ایک جماعت, من المومنین کس کی, لوگوں کے سامنے سرعام, تاکہ اوروں کو بھی ڈر پیدا ہو اور عبرت حاصل ہو جائے. اس لیے یہ سزا دینی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جرم بہت بڑا ہے. اس طرح ذلیل کر کے ان کو سزا دینا تاکہ اس ذلت سے ڈر کر آئندہ کوئی اس جرم کو نہ کرے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ. قانون یا حکم نمبر 2. پہلا یہ تھا کہ ایسے بدکار مرد عورتوں کو کیا دو, سزا دو. دوسرا حکم یہ ہے کہ یہ بدکاری جو ہے یہ ایمان والوں کی شان کے لائق نہیں ہے. یعنی ایمان والا اس کے قریب نہ جائے. جو ایسا فعل کرتے ہیں وہ ہوتے ہی کیا ہیں بھائی, برے ہیں. تو مومنوں کی شان کے یہ لائق نہیں ہے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ. بدکار لا ينکح نہیں نکاح کرتا, الا زانیۃ مگر بدکارہ عورت سے, او مشرکۃ یا مشرکہ سے. معنی یہ ہے کہ یہ بدکاروں کا کام ہے. بدکار بدکارہ ہی کی طرف جاتا ہے. تو یہاں پر معنی یہ ہوگا کہ یہ کام ایمان والوں کی شان کے لائق نہیں ہے. اسی طرح کا والزانیہ تو اور بدکارہ عورت نہیں نکاح کرتی, الا زانن مگر بدکار مرد سے, او مشرک یا مشرک سے. اور وحرم ذالک حالانکہ یہ بات حرام کر دی گئی ہے, علی المومنین کس پر, ایمان والوں پر. تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہوگا. والذین یرمون المحصنات یہ ہے حکم نمبر 3 ہے. یہ حکم کیا ہے, وہ یہ ہے اگر کوئی بندہ کسی عورت پر یا کسی مرد پر تہمت لگاتا ہے بدکاری کی, تو قانون یہ ہے, حکم یہ ہے کہ اس کو یہ بات ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے. کتنے گواہوں کی؟ 4 گواہوں کی. اگر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو قانون یہ ہے کہ اس کو حکومت وقت 80 درے مارے گی. 80 درے مارے گی, کوڑے مارے گی, تاکہ معاشرے میں یہ تہمت کسی کو لگانے کی جرت نہ ہو. اب ظاہر ہے کہ اس کا اتنا چونکہ برائی ہے, اب کسی کے ذمے ایک بدکاری کا مطلب یہ ہے کہ الزام لگا دینا اور اس پر 4 گواہ نہ پیش کر سکنا, 2 بھی لائے 3 بھی لائے نا, پھر بھی اس کو سزا دی جائے گی جب تک کہ پورے 4 نہیں پیش کر سکتا. اس لیے
تہمتوں سے معاشرے کو پاک کرنا ہے تاکہ کوئی بدکاری کی کسی پر تہمت نہ لگائے، اس کے لیے قانون ہے کہ اس شخص کو جو ثابت نہ کر سکے تو کتنے کوڑے مارو؟ ہاں جی، یہ تیسرا قانون ہو گیا۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ یرمون جو الزام لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ نہیں لاتے باربعۃ شہداء 4 فجلدوہم، پھر ان کو مارو درے 80 جلدہ 80 درے، ولا تقبلوا، نمبر 2 سزا، ایک تو یہ ہے کہ ان کو درے مارو، نمبر 2 یہ ہے ان کی حقارت اتنی ذلت ہو گئی ہے کہ لا تقبلوا لہم شہادتاً، اب نہ قبول کرو ان کی گواہی کسی وقت بھی۔ اب وہ اتنے نیچے ہو گئے ہیں تہمت لگا کر کہ ان کی کسی موقع پر بھی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تیسرا ان کے لیے سزا، اور یہ لوگ ہی ہیں الفاسقون، نافرمان گناہگار۔ دیکھیں، ایک ہے بدکاری کا جرم، ایک ہے کسی پر بدکاری کا الزام لگانا خواہ مخواہ اور ثابت نہ کر سکنا، تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، تو سزا بھی ہوگی، 80 درے بھی لگیں گے، گواہی بھی پھر قبول نہیں ہوگی، اور ایسا شخص جو ہے وہ گناہگار اور نافرمان اللہ کا بنے گا۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اب کہا نا اولئک هم اب اس سے کہا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ تابو جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ کیا مطلب ہے؟ جو انہوں نے تہمت لگائی سزا ہو گئی، اور پھر گناہگاری میں چلے گئے، لیکن صدق دل سے وہ توبہ کرتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں اللہ سے کہ یا ہم سے اللہ غلطی ہو گئی ہے، آئندہ اس طرح نہیں ہوگا، تو اللہ نافرمانی والا حکم ان سے اٹھا لیں گے۔ کون سا حکم اٹھے گا؟ ہاں، باقی ان کی سزا ہو گئی ہے۔ اسی طرح جو ان کے لیے قانون ہے وہ یہ کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی، یہ باقی رہے گی۔ توبہ سے ان کا فسق ختم ہوگا، فاسق ہونا ختم ہو جائے گا۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر یہ کہ وہ توبہ کرنے بعد اس کے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ معاف کر دیتا ہے جب کوئی بندہ کیا کر لے؟ توبہ کرے اور گناہوں کی معافی مانگے۔ 3 قانون ہو گئے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اب چوتھا قانون یہ ہے کہ کوئی خاوند اپنی بیوی پر الزام لگائے، تہمت لگائے بدکاری کے، تو اس صورت میں وہ 4 گواہ نہیں لاتا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ اس کے لیے مسئلہ لعان ہے جو ان آیات میں بیان کیا گیا۔ ایک ہے کسی پر کوئی تہمت لگائے، چاہے مرد پر لگائے چاہے عورت پر لگائے، وہاں بھی 4 گواہوں کی ضرورت ہے، نہ پیش کر سکے تو 80۔ لیکن اگر خاوند اپنی بیوی پر الزام لگائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر لعان کرنا ہے۔ اگر وہ گواہ نہیں اس کے پاس، ویسے کہہ رہا ہے، تو ابتداءً ہی اس کو سزا کوڑوں والی نہیں دی جائے گی، بلکہ لعان ہوگا۔ لعان میں 5 قسمیں اس پر آتی ہیں، پھر 5 قسمیں بیوی پر آتی ہیں، تو یہ جب طریقہ اختیار کریں گے تو تب جا کر ان کی آگے جو قانون پھر بیان ہوا وہ یہ ہوگا کہ پھر بیوی خاوند کے ساتھ رہے گی یا نہیں رہے گی، وہ آخر میں بتاتا ہوں۔ تو قانون یہ ہوا کہ کوئی بیوی پر بھی تہمت لگائے تو ان پر پھر کیا آ جاتا ہے؟ لعان آتا ہے، جب 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکے۔ لعان یہ ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ تہمت لگائیں، عیب لگائیں، ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء،
اور نہ ہوں ان کے پاس گواہ. کتنے؟ الا انفسہم، مگر آپ ہی آپ ہیں، یعنی گواہ کوئی نہیں ہے، خود کہہ رہے ہیں. فشہادت احدہم، اب اس وقت ان کو اس طرح کرنا پڑے گا مرد کے لیے، پس گواہی ہوگی ان میں سے ایک کی 4 شہادات، 4 مرتبہ گواہی، 4 مرتبہ باللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی کہ انہو لمن الصادقین، جو میں کہہ رہا ہوں بے شک اس میں کیا ہوں. قسم اٹھا کر کہے، ایک مرتبہ قسم اٹھائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بیوی کے بارے میں وہ سچ ہے. پھر کہے میں جو قسم اٹھا کر کہ میں 4 گواہوں کی جگہ پر 4 مرتبہ خود کہے گا میں گواہ ہوں، میں اس پر قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ مجرمہ ہے. انہو لمن الصادقین، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس میں سچا ہوں. والخامسہ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اللعنۃ اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ اس مسئلے میں جھوٹا ہے. تو وہ یہ 4 مرتبہ تو قسم اٹھا کر کہے گا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے. 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے بیوی کے خلاف تو میرے اوپر اللہ کی کیا ہو، لعنت ہو. یہ ہوا مرد کی طرف سے پہلے لعان، یعنی 5 مرتبہ یہ جملہ کہنا. 4 مرتبہ تو کہے گا قسم اٹھا کر، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں اس مسئلے میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اگر وہ یہ 5 قسمیں اٹھا لیتا ہے تو اب بیوی کو کہا جائے گا، وہ انکار کرتی ہے، اس کو کہا جائے گا کہ اب وہ بھی اسی طرح 5 قسمیں اٹھائے گی. کیسے؟ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور وہ عورت دور کرے گی اپنے آپ سے سزا کو، دور کرے گی، ہٹائے گی اپنے آپ سے. کیسے؟ ان تشہدا، یہ کہ وہ گواہی دے 4 شہادات، کتنی گواہیاں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ گواہی کا معنی کہ وہ قسم اٹھا کر یہ کہے کہ انہو لمن الکاذبین، کہ بے شک یہ خاوند جو میرے بارے میں الزام لگا رہا ہے وہ اس میں جھوٹا ہے. والخامسہ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ ان غضب اللہ علیہا، کہ اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ کیا ہے، اپنا کہے کہ اگر میرا خاوند جو کہہ رہا ہے اس میں سچ ہے تو پھر اللہ کا میرے اوپر کیا ہو، غضب ہو. یہ 5 ہو گئی. 5 مرتبہ کون کہے گا؟ مرد. اور 5 مرتبہ اپنے دفاع میں عورت کہے گی. یہ طریقہ شریعت نے بتا دیا اپنا خاوند اور بیوی کے حق میں. اب جب دونوں نے لعان کر لیا، مثال ہے اگر خاوند نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ثابت ہو گیا، اس کو پھر 80 کوڑے لگیں گے. اور اگر اس نے یہ قسمیں اٹھا لی ہیں، عورت آگے سے انکار کرتی ہے، وہ یہ 5 قسمیں نہیں اٹھاتی، تو پھر اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا. پھر عورت کو کیا لگے گی، حد لگے گی. لیکن دونوں نے قسمیں اٹھا لی، وہ کہتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ کہتی ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. تو اب اس صورت میں جب دونوں یہ قسمیں اٹھا لیں گے تو شرعی حکم یہ ہے کہ اب ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی، لعان ہوگا. قاضی جو وقت کا حاکم ہوتا ہے وہ ان دونوں میں جدائی پیدا کر دے گا، اور یہ آپس میں ان کی جدائی جو ہے ایک طلاق بن جائے گی. خاوند بیوی آپس سے جدا ہو جائیں گے، طلاق کی صورت ہو جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ الزام تھا بچے کا تو بچہ موجود ہے تو وہ بچہ عورت کو مل جائے گا، وہ اس کے ساتھ ہوگا. کیوں؟ خاوند نے تو انکار کر دیا ہے کہ میرا نہیں ہے. تو یہ ہے لعان. چوتھا حکم جس سے معاشرے میں کیا پیدا ہوگی، اب یہ سزائیں اگر ہوں، کوئی کسی پر تہمت لگائے نہ ثابت کرے 80 درے لگیں،
خاوند بیوی پر الزام لگائے، ثابت نہ کر سکے، لعان ہوگا، دونوں لعان کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی جدائی یہ بھی سزا ہے، نقصان ہے۔ اس لیے اس طرح کرنے سے جو شرعی احکام ہے، معاشرے میں برائی بے حیائی جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ خاتمہ ہوگا۔ تو یہ شروع میں 4 قانون بیان کر دیے۔ اصل بات یہ تھی کہ چونکہ تہمت آگے ذکر آ رہا ہے عائشہ پر لگی، اللہ نے قوانین بیان کر دیے تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی تہمت نہ لگائے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے پر الزام ہوتا ہے، تہمت لگائی جاتی ہے۔ یہ آپ نے چھوٹی صورتوں میں بھی پڑھ لیا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ یہ سخت مطلب یہ ہے کہ سزا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہلاکت اور تباہی کا ذکر ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی، اگر یہ اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی، کون سی؟ یہ جو اللہ نے قانون بیان کر دیے خاوند اور بیوی کے مسئلے میں، اگر یہ لعان والا مسئلہ اللہ نہ بتاتا تو ظاہر بات ہے کہ تباہی ہو جاتی اور ہر آدمی جو ہے دوسرے پر تہمت لگاتا بے باکی کے ساتھ، تو معاشرے میں برائی آتی۔ تو اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے یہ قانون بتا دیے، جس اللہ کے فضل کی وجہ سے معاشرہ پاک ہو سکتا ہے۔ تو گویا قوانین جتنے بھی اللہ کے ہیں وہ اللہ کا فضل ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم نقصان میں چلے جاتے۔ اور یاد رکھو ان اللہ تواب حکیم، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑا حکمت والا ہے۔ یعنی ایسا جرم ہو جائے بندہ پھر بھی توبہ کرے، اللہ پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، اب اصل وہ چیز بیان کی جا رہی ہے جس کے لیے یہ قانون بنائے گئے۔ تو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ایک واقعے میں حضرت عائشہ صدیقہ پر لوگوں نے کیا لگائی تھی؟ الزام لگایا تھا بدکاری کا، ناجائز کسی انسان سے تعلقات کے بارے میں۔ تو اللہ نے ان کی کیا کی ہے؟ صفائی بیان کی ہے۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا، لمبا واقعہ ہے، حدیث پاک میں بخاری شریف دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ ایک لڑائی کے لیے نبی علیہ السلام گئے تھے، غزوے کے لیے، واپسی آ رہے، غزوہ بنی مستلق۔ نبی علیہ السلام واپس آئے، رات پچھلا ٹائم ہو گیا، تو آپ کی عادت تھی کہ جب رات کا پچھلا ٹائم ہو جاتا تو آرام کے لیے قافلے والوں کو کہتے کہ یہاں پیراؤ ڈالو اور آرام کرو، صبح نکلیں گے۔ اسی طرح وہاں پر آرام کے لیے سب کو کہہ دیا۔ اس سفر میں حضور پاک کے ساتھ آپ کی بیوی عائشہ بھی موجود تھی۔ نبی علیہ السلام جہاد کے سفر کے لیے جاتے، کوئی نہ کوئی بیوی جس کے لیے قرآن اندازی کرتے، جس کا نام نکل آتا تو ساتھ لے جاتے۔ تو وہاں ٹھہر گئے۔ اسی اسنا میں وقت ہوا کہ اب چلو یہاں سے نکلو۔ عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں جب قافلے والوں کو کہا چلو تو میں اپنے پیشاب وغیرہ کے لیے سیر میں چلی گئی، پیچھے نبی نے حکم دیا تو لوگ چل پڑے۔ میرا جو ایک ڈولی سی بنی تھی جس میں باپردہ مجھے اونٹ پر سوار کیا جاتا تھا، تو اس میں میرا اتنا وزن تو تھا نہیں، اٹھانے والوں نے سمجھا میں اس ڈولی میں بیٹھی ہوں، انہوں نے اٹھا کر اونٹ پر رکھا اور حضور نے حکم دیا تو چل پڑے۔ میں جب آئی واپس تو دیکھا قافلے والے چلے گئے، نبی علیہ السلام بھی چلے گئے۔ میں نے وہاں ہی ٹھہرنے کو ترجیح دی کہ جب آپ کو پتہ چلے گا تو ضرور بندے بھیجیں گے تلاشی کے لیے، تو میں وہاں ٹھہر گئی۔ ایک آدمی آپ پیچھے چھوڑا کرتے تھے، جو کوئی گری پڑی کوئی رہی ہوئی چیز ہو تو وہ اٹھا کر لے آئے۔ تو وہ جب آئے انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا، میرے اوپر پردہ تھا، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا،
میں جاگی اور انہوں نے اونٹ بٹھایا اور میں ان کے ساتھ آ گیا۔ ادھر مدینہ جب پہنچے، منافقوں کو پتہ چلا کہ عائشہ نہیں ہے، انہوں نے الزام لگا دیا کہ وہ پیچھے کیوں رہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام بھی اس پر بڑے پریشان ہوئے۔ 1 مہینہ تک اسی طرح خبریں چلتی رہیں، حضور بڑے پریشان۔ عائشہ صدیقہ کو بعد میں پتہ چلا، اپنے گھر چلی گئی، کہتی ہے میں پریشان تھی، بیمار ہو گئی، رو رہی تھی کہ مجھے اتنا بڑا میرے اوپر الزام لگ گیا ہے۔ تو اس پر اللہ نے پھر یہ 10 آیتیں ہیں جو ابھی ہم پڑھیں گے، ان میں عائشہ صدیقہ کی صفائی بیان کی اور ان لوگوں کو یہاں پر زجریں کی ہیں، ڈانٹ کی ہے کہ جنہوں نے اس طرح کے الزام لگائے اور یہ باتیں انہوں نے کرنی شروع کر دی۔ تو دیکھیں کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ ان کی صفائی کس نے بیان کی؟ اللہ پاک نے، اور اس کو قرآن بنا دیا ہے۔ بندہ آپ کہتے ہیں نا پاک ہو تو اللہ ضرور جو ہے اس کی پاکی کو بتا دیتے ہیں، کسی کے غلط الزام کو اللہ ضرور رد کر دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پاک ہو۔ تو یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا اور پھر ایسی تہمت لگانے والوں کے لیے سزا بھی بتا دی ہے۔ اب قرآن کو پڑھیں۔ ان الذین، اب اس لیے اب عائشہ رضی اللہ عنہا کی صفائی قرآن نے بیان کی ہے۔ سارے علماء نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ جو عائشہ صدیقہ پر کوئی الزام لگائے یا ان کو ایمان والی نہ مانے تو اس شخص کا تعلق اسلام سے کوئی بھی شیعہ طبقہ نبی کی ان بیویوں کو، خاص کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو، وہ بڑا برا بلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایماندار ہی نہ تھی۔ نعوذ باللہ، کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے سامنے زبان دراز تھی، فلاں تھا، یہ تھا۔ حالانکہ اگر کوئی ایسی صورت ہوتی تو اللہ ان کی اتنی صفائی بیان کرتا؟ تو اللہ جب ان کو پاک کہتا ہے تو پھر ان کو پاک نہ ماننا اللہ کے قرآن کو نہ ماننا ہے، اور اللہ کے قرآن کو نہ مانے تو مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ شیعہ طبقہ جتنا بھی ہے جو جس طرح اور صحابہ کو برا بلا کہتا ہے اور اسی طرح عائشہ صدیقہ کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں، برا کہتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ویسے کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی باتوں کو، قوانین کو نہیں مانتے۔ ان الذین جاءوا بالافک، اب اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں نے یہ الزام لگایا، دیکھو انہوں نے ان کا حال کیا ہے، ان کے لیے زجر ہے، ڈانٹ ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جاؤ جو لائے ہیں بالافک، ایک طوفان، ایک جھوٹ، ایک تہمت، عصبۃ منکم، یہ ایک تم میں سے ایک جماعت ہے۔ یہ جماعت تھے منافق لوگ، ان کا بڑا سردار تھا عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی، یہ سردار تھا مدینہ میں منافقوں کا۔ اوپر سے اسلام کا نام لیتا، حضور کے سامنے، صحابہ کے سامنے کہتا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس کی ایک ساتھ جماعت بھی تھی، وہ کہتے ظاہراً ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے کافر تھے اور مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے تھے؟ سازشیں کرتے تھے، اور ان کو نقصان دینے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے تھے۔ یہ کوشش بھی ان کی تھی کہ جب حضور کی بیوی بدنام ہوگی تو نبی بھی تو کیا ہوں گے؟ بدنام ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے یہ تہمت لگائی۔ اللہ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو لے کر آئے ہیں ایک طوفان، ایک جھوٹ اور بہتان، عصبۃ منکم، وہ ایک جماعت ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، نہ سمجھو تم اس کو اے مسلمانوں شر لکم کہ وہ تمہارے لیے کوئی برائی ہے،
یعنی اس کو تم اپنے لیے برائی نہ سمجھو کہ انہوں نے تہمت لگا دی ہے تو تم بدنام ہو گئے ہو، نہیں، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے کیسے بہتر ہے کہ اللہ کا قرآن صفائی بیان کر دے گا تو ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس صفائی کی سند بن جائے گی، صفائی کی۔ انہوں نے تو تہمت لگائی بدنام کرنے کے لیے، اللہ نے صفائی دے کر ہمیشہ کے لیے ان کو کیا کر دیا؟ پاک بنا دیا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر ایک کے لیے ان میں سے مَا اكْتَسَبَ، وہ ہوگا جو کیا اس نے، من الاسم، گناہ، یعنی ہر ایک کو اس کے گناہ کا بدلہ اور سزا ملے گی جنہوں نے تہمت لگائی۔ والذی تولا، اور وہ جس نے تولا کبرہ، جس نے اٹھایا اس کی بڑائی کو ان میں سے، یعنی جو اس کام کا بڑا بنا، جو اس کام کا وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ ابن ابی ابن، یہ اس کا نام تھا، تو یہ اس کا بڑا بنا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب ہے عظیم، بہت بڑا۔ یہ یاد رکھیں، بات اٹھائی تھی منافقوں نے، اسی عبداللہ بن ابی ابن سلول نے، کہ یہ تہمت لگائی۔ کچھ سادے مسلمان بھی ان کے پروپیگنڈے میں آ گئے تھے۔ زیادہ تو اس میں شامل کون ہوئے؟ کام کس نے کیا؟ منافقوں نے۔ لیکن کچھ سادہ مسلمان بھی اس میں آ گئے، سادے تھے بیچارے۔ ان میں ایک صحابی ہیں حضرت حسان، جو نبی علیہ السلام کے بڑے مداح تھے، شاعر تھے، بڑے مخلص مسلمان تھے۔ سادگی کی وجہ سے جب ایک بار پروپیگنڈا ہوتا ہے نا تو بعد بندہ سادے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں یہ بھی اس میں شامل ہو گئی، ہے کہ وہ بھی مسلمان تھی۔ تو اللہ نے بعد میں جب انہوں نے اس بات کو سمجھا، توبہ کی، تو ان کی توبہ کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ اب ان کو ہم ان لوگوں میں نہیں شمار کر سکتے جنہوں نے شروع میں پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ بات کہنی شروع کر دی تھی۔ جس طرح عام ہوتا ہے نا، کچھ زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے تو کچھ لوگ مخلص بھی کہنے لگ جاتے ہیں، وہ جی کچھ دے ہو آئی ہو سی نا جی، انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کیا۔ بعد میں جس وقت قرآن کی آیتیں اتری، اللہ نے ان کی صفائی بیان کی، تو ان ایمان والے جو غلطی کی وجہ سے اس تہمت میں شامل ہوئے، انہوں نے صدقے دل سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ایک موقع پر حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو کسی نے برا بھلا کہا حضرت عائشہ کے سامنے، یہ کہا کہ یہ کتنا برا ہے کہ آپ پر تہمت لگائی ہے۔ تو عائشہ صدیقہ اس شخص سے ناراض ہوئیں، کہا کہ تم اس کا کیوں ذکر کرتے ہو؟ اس نے تو نبی پاک علیہ السلام کا بڑا دفاع کیا ہے اور اس نے اس جرم سے توبہ کر لی ہے، میں نے بھی اس کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر میں نے پہلے بھی کہا، صحابہ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ اب ہمیں ان کی غلطیوں کو ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو منافق تھے، یہ سادے لوگ بھی ان میں شامل ہوئے، اللہ نے پھر ان کو معاف کر دیا۔ فرمایا کہ یہ بڑا جو اس کا بنا، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب ایمان والوں کے لیے قانون بنایا، لولا اس سمعتموہ، کیوں نہیں اس سمعتموہ، جب تم نے اس طرح کی باتوں کو سنا، ظن المؤمنون، ایمان والے گمان کرتے اور ایمان والی عورتیں، بِأَنفُسِهِمْ، اپنے لوگوں کے بارے میں، خیران، خیر کا۔ تو ایمان والوں تم بھی ان میں شامل ہو گئے ہو، چند لوگ، چاہیے یہ تھا تم اپنوں کے بارے میں خیر کا خیال کرتے کہ ان سے یہ برائی نہیں ہوئی ہے۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور تمہیں چاہیے تھا کہ تم کہتے هَذَا إِفْكٌ، یہ بالکل بہتان ہے، مبین، کھلا۔
تمہارا کام یہ تھا جب تم نے اس طرح کی باتیں سنی تو تم کہتے یہ غلط بات ذمہ لگائی جا رہی ہے، بہتان ہے۔ کسی پاک دامن کے بارے میں ایسی بات سنو کہ مت ان کے ساتھ شامل ہو جو پروپیگنڈن ہے، بلکہ کہو کہ یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ لائے وہ اس مسئلے پر باربعۃ شہداء، کتنے گواہ؟ ہاں، جو انہوں نے الزام لگایا عائشہ پر، اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کا لانا ضروری تھا نا۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پس جب وہ نہ لائے گواہ، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ، پس وہ اللہ کے ہاں ہم الکاذبون، کیا ہیں؟ جھوٹے۔ اب اللہ نے کہہ دیا نا کہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے، تو صفائی کس کی ہوگی؟ عائشہ، ان کی صفائی ہوگی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا میں، یہ اللہ کی مہربانی ہوئی دنیا میں، اگر یہ نہ ہوتی نا آخرت میں بھی، تو لمسکم، البتہ تم کو پہنچتا، فیما افضتم، اس بات میں جو تم نے پھیلائی ہے، اس بات میں جو تم نے کیا پہنچتا تم کو؟ عذاب عظیم۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوئی ہے کہ فوراً دنیا میں تمہارے اوپر پکڑ نہیں آئی، ورنہ جو مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے فوراً پکڑتے عذاب آ جاتا تو وہ بھی اس میں کیا ہو جاتے؟ آ جاتے، پھنس جاتے۔ اللہ نے مطلب مہربانی کی ہے کہ کچھ مہلت دی اور انہوں نے اس سے کیا کر لی؟ توبہ کر لی۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جس وقت تم لے رہے تھے یا چلا رہے تھے تم اپنی زبانیں، یعنی یہ باتیں تم اپنی زبان پر لا رہے تھے۔ کون سی باتیں؟ عائشہ پر وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور بولنے لگے تم، کہنے لگے تم اپنے منہ کے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٌ، ما وہ باتیں کہ جن کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، بے علمی میں، لا علمی میں تم کہہ رہے تھے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور یہ الزام والی بات کو تم گمان کرتے تھے ہینن، بڑا ہلکا، حالانکہ یہ ہلکی بات نہیں ہے، بڑی سخت بات ہے۔ تم یہ سمجھتے تھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، کیوں کیا، سمجھ رہے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ بڑی وَعِندَ اللَّهِ عظیم، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ یعنی کسی پر تہمت لگانا، یہ نہ سمجھو کہ یہ معمولی سی بات ہے، یہ بہت اور پھر خاص کر حضور کی بیوی پر تہمت لگانا، یہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا، اب کامیابی کس طرح ہوتی تمہاری؟ ولولا، کیوں نہیں، اذ سمعتموہ، جس وقت تم نے ایسی باتیں سنی، تم کہتے، ما یکون لنا، نہیں ہے مناسب ہمارے لیے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس طرح کی، جب تمہارے کانوں میں اس طرح کی باتیں منافقوں کی طرف سے پہنچی، تمہارا کام تھا کہ ہمیں ایسی بات کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ بدگمانی مت کیا کرو، اپنے آپ کو ایسی باتوں سے بچانا چاہیے تھا۔ سبحانک، پاک ہے اللہ، ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے بہت ہاں۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ جو منافقوں نے عائشہ صدیقہ پر کہا ہے وہ بہت بڑا، یعنی اس میں سچائی نہیں ہے، یہ سارے اولئک ھم الکاذبون، کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ تو یہ اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا عائشہ صدیقہ پر کہ ان کی صفائی اور پاکی کو بیان کیا ہے۔ تو بندہ پاک ہو تو اللہ بھی اس کی مدد کر دیتا ہے، جرم نہ کیا ہو تو اللہ جرم سے نکال دیتے ہیں، اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ قرآن نے ان کی صفائی بیان کی ہے تو پاک ہو گئی نا۔ یہ جو عام طور پر زبانوں پر چلتا ہے، شیعوں نے عام پھیلا دیا ہے، 5 تن پاک، 5 تن پاک، صرف 5 پاک ہیں، تو یہ عائشہ صدیقہ پھر پاک نہیں ہے، قرآن ان کی پاکی بیان کرتا ہے۔
یہ سپارہ جو 22واں شروع ہوتا ہے اس میں ساری بیویوں کو پاک کہا گیا ہے، نبی کی ساری بیویوں کو پاک کہا گیا ہے، اور اس میں بھی احکام عورتوں کے بیان کیے ہیں، اس کا بھی ساتھ ہم ترجمہ کریں گے آگے چل کر تاکہ وہ بھی سمجھ آ جائے۔ تو یہ قانون آ گیا کہ اگر کسی پاک دامن ایمان والی پر یا ایمان والے پر کوئی تہمت لگاتا ہے اور وہ تہمت ثابت نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو شریک ہو کر ایسی تہمت لگانے کی باتیں کرنی نہیں چاہیے، کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے، اور الزام لگانے والے کو کیا ہوگی؟ سزا ہوگی۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے سزا ہوگی۔ یہ قانون ہے، اگر اس قانون کو جاری کیا جائے تو کوئی کسی پر تہمت نہ لگائے، اسلام کے احکام قانون نافذ ہونا تو قتل بھی ختم ہو جائے، ایک قتل کوئی کرے اس کو مقابلے میں قتل کر دیا جائے حکومت وقت کی طرف سے، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، بدکار مرد اور عورت اگر کوئی اس طرح ثابت ہو جائے ان کو اس طرح کی سزا 100 کوڑے یا رجم کیا جائے تو کوئی دوسرا پھر یہ جرت نہیں کرے گا نا، معاشرہ پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، تہمت کوئی نہیں لگائے گا۔ اگر ایک تہمت لگانے والے کو سر عام 80 دھرے لگ جائیں تو پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ آج یہ سزا نہیں ہوتی، اور تو ہر بندہ جو ہے دوسرے پر غلط قسم کے الزام اور انگلیاں اٹھا رہا ہے، جس سے دشمنیاں بھی بنتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں اور پھر بےعزتیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو ملک میں نافذ نہیں کیا ہوا۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ نے اس کو بہتان کہہ دیا، اللہ نے اس کو بہتان کہہ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو بھی جب یہ بات بتائی کہ پریشان تھے، آپ علیہ السلام نے کئی مطلب یہ ہے کہ بندوں سے تحقیق کی کہ تم بتاؤ کیا عائشہ ایسی ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یاد آئی نا، ان سے پوچھا تو بتا یار عائشہ ایسی ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا ھذا بہتان عظیم، یہ لفظ انہوں نے کہا، اللہ نے جس طرح عمر نے کہا اسی طرح قرآن بنا دیا۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے۔ قرآن پاک میں 22 ایسے مقام ہیں، 22 جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات کی، اللہ نے تائید میں اس کو کیا بنایا؟ قرآن بنایا۔ کتنے مقام ہیں؟ جیسے کہ ایک یہ ہے، اوروں سے بھی حضور نے پوچھا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک عورت جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ تھی، حضور کے گھر میں خادمہ تھی، ان سے بھی پوچھا گیا کہ تو بتا عائشہ کے بارے میں کیا وہ اس طرح کی ہو سکتی ہے؟ اس نے یہ کہا کہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ اتنی سادی ہے، بعض اوقات آٹا گوندتی ہے رکھتی ہے تو بکری آ کر کھا جاتی ہے، جب یہ اتنی سادی ہے تو یہ اس قسم کے پروگرام کہاں بنا سکتی ہے اور یہ اس کے خلاف بات کی جائے؟ تو حضرت عمر نے یہ کہہ دیا کہ اس پر کیا بہتان ہے؟ اللہ نے وہی بات بنا کر حضرت عمر والی قرآن میں بتا دی کہ ھذا بہتان عظیم، یہ اللہ نے ان کی صفائی بیان کی۔ اب آگے اللہ اسی کو کہتا ہے کہ ولولا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے اس بات کی کہ ان تعودوا لمثلہ، کہ تم پھر اس طرح کی بات کرو، یعنی اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ اس طرح پھر کرنا نہیں ہے ابداً کبھی بھی، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان اگر تمہارا ہے تو پھر اس طرح کی کسی پر تہمت لگانے کی جسارت نہ کیا کرو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ واضح کر کے بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام، اپنی آیتیں، اپنے
اپنے حکم، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب آگے زجر ہے، ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو یحبون پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، اس بات کو کہ پھیل جائے بے حیائی۔ جو آدمی پسند کرتا ہے اس کو کہ بے حیائی ہو، کس میں؟ فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو کہ کیا لائے؟ ان کے لیے کیا ہوگا جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں؟ اسلام بے حیائی کو مٹانا چاہتا ہے، اور جو بے حیائی کو پھیلانا چاہیں ان کے لیے لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، فی دنیا، کس میں؟ والآخرہ، اور واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم اللہ کو پتہ ہے کون کون ہے، کس طرح ہے، اور بندوں کو پوری بات کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو تو ہر چیز کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اللہ اگر نہ فضل کرتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا مطلب ہے؟ تم بھی تباہ ہو جاتے، تم بھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم، اور بے شک اللہ رؤوف الرحیم، بڑا بخشنا، بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ رؤوف کا معنی بھی مہربان، نرمی کرنے والا، شفقت کرنے والا، رحیم رحم۔ یہ اللہ کی شفقت اور رحمت ہے کہ فوراً اس جرم پر سزا نہیں آئی، نہیں تو سارے کے سارے دنیا میں ہی کیا ہو جاتے۔ اللہ نے مہلت دی، جو ان میں مخلص تھے، غلطی سے ان سے یہ کام ہوا، ان کو اللہ نے مہلت دی، انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ بھی اسی کے ساتھ ہی ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں ایمان والو مت پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، معنی یہ ہے شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کی نہ مانو۔ یہ تہمت لگوانا یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ ہاں، برائی کرنا بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور برائی کو پھیلانا بھی کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ تو اے انسانوں تم شیطان کے پیچھے مت چلو، وہ تو تمہارا دشمن ہے، یاد رکھو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو بھی شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے گا، اس کے خطوات کہتے ہیں نا، قدم، نشانات، یعنی اس کے طریقے پر چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تو حکم دیتا ہے کس کا؟ بے حیائی کا، والمنکر، اور برائی کا۔ منکر شریعت کے خلاف کاموں کا، تو شیطان اچھائی نہیں بتلاتا، شیطان تو چاہتا ہے بے حیائی پھیلے اور شریعت کے خلاف کام ہو، تمہیں اس کے ساتھ چلنا۔ ہاں، تو یہ کام شیطان والا تھا کہ اس نے بے حیائی کو پھیلوایا اور لوگوں کے منہ سے کہلوا دیا کہ عائشہ کے اوپر الزام ہے، اور نعوذ باللہ وہ بدکارہ ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یاد رکھو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت، یہ تیسری مرتبہ اللہ کہہ رہے ہیں، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی ایک بھی، نہ سیدھا ہوتا تم میں سے کوئی۔ اللہ پھر اگر صفائی نہ دیتا، اور اللہ مطلب یہ ہے کہ معاف نہ کرتا، تو کوئی بھی بچتا نہیں، پاک کوئی بھی باقی ابداً کبھی بھی۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ پاک کرتا ہے، سنوارتا ہے، من یشاء، جس کو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا، ہاں، اس کو ہر ایک کا پتہ ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولي القربى، اب یہ جس وقت تہمت لگائی نا، ان میں ایک شخص تھے مستح، تھے یہ مسلمان، تھے یہ مسلمان، یہ بھی شریک ہو گئے پروپگنڈے میں۔ اب ان کی والدہ ام مستح، اس کو کہتے ہیں مستح کی ماں، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، تو یہ بھی ان منافقوں کے پروپگنڈے میں شامل ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا،
چونکہ رشتہ داری بھی تھی اور ان پر غربت تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، مال وغیرہ دیتے تھے کہ غریب آدمی ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ تو جس وقت وہ بھی اس تہمت میں شریک ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں ان سے یہ کوئی تعاون نہیں کروں گا کہ میری بیٹی پر انہوں نے تہمت لگا دی ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر کو ڈانٹا اور کہا کہ اس طرح کی قسم مت اٹھاؤ، جو ان سے تعاون کرتے ہو کرتے رہو، ان سے غلطی ہوئی ہے اور غلطی ان کی اللہ نے کیا کر دی ہے، معاف کر دی۔ تو یہ قسم اٹھا لی تھی، اس پر اللہ نے کہا مت قسم اٹھاؤ۔ تو معنی کیا ہوا کہ قسم کو توڑو، تعاون جاری رکھو اور قسم کا کفارہ دے دو۔ قسم کا کفارہ کتنا ہے؟ غلام آزاد کرے یا 10 مسکینوں کو کھانا دے یا کپڑے دے، نہ کر سکے تو پھر 3 روزے لگاتار، درمیان میں وقفہ نہ ہو، پھر یہ دینا ہوگا۔ تو صدیق اکبر نے پھر اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے قسم کا کفارہ دیا اور پھر ان سے اسی طرح تعاون کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ وہ بیان ہے، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، اور قسم نہ کھائیں اولو الفضل، مال والے۔ اولو الفضل سے مراد درجے والے، منکم جو تم میں سے ہیں، وسعت اور گنجائش والے، جن کو اللہ نے درجہ دیا ہے اور گنجائش دی ہے مالی طور پر، وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ ایو تو اولی القربہ، یہ کہ وہ دیں وہ اولی القربہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، والمساکین اور والمہاجرین اور ان کو جو ہجرت کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے ان کو نہ دینے کی قسم نہ اٹھائیں کہ ہم ان کو نہیں دیں گے، بلکہ ولیعفو، چاہیے کہ وہ معاف کریں، ولیصفحوا، اور معاف کر دو ان کو، ان سے غلطی ہو گئی ہے تو اپنا جو کام ہے تم نیکی کرتے ہو، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہو، وہ تعاون کرتے رہو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ، کیا تم نہیں پسند کرتے ہو اس بات کو کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ جب یہ کہا نا کہ تم تعاون کرو گے تو اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ معاف کرے گا غلطی کوتاہی کو، تو کیا نہیں چاہتے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہم کو کیا کرے؟ معاف کرے۔ اس لیے پھر یہ سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، اب پھر سخت قسم کی ڈانٹ اور سزا کا بیان کیا جو لوگ کسی پاک دامن مرد عورت کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، قانونی طور پر یعنی سختی کو بیان کیا ہے، زجر ہے اور تخویف ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ یرمونا جو عیب لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، المحصنات کن پر؟ الغافلات جو بے خبر ہیں، المؤمنات جو کہ ان کے لیے کیا ہے؟ لعنوا فی الدنیا، ایسے تہمت لگانے والوں کے لیے لعنت ہے دنیا میں بھی اور ان کو پھٹکار ہوگی، ذلیل ہوں گے خود جو ایسے کسی پاک مرد عورت کے اوپر تہمت لگائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا عظیم، بہت بڑا، رسوا ہوں گے۔ یوم تشہد علیہم، وہ آخرت کے دن کیا ہوگا، کس طرح وہ ثابت ہوگا؟ فرمایا یوم تشہد علیہم، جس دن کے گواہ بنیں گے ان کے خلاف، السنتہم ان کی اپنی، وایدیہم اپنے، وارجلہم اپنے، وہاں قیامت کے دن اپنا جسم ہی اپنے اوپر گواہ بن جائے گا، اللہ ان کو بولنے کی طاقت دے دے گا۔ زبان سے ایک بندہ انکار کرے گا میں نے تو جرم نہیں کیا، اللہ زبان کو بند کر دیں گے، ہاتھ بول پڑیں گے، پاؤں بول پڑیں گے، جسم کے باقی حصے بول پڑیں گے کہ نہیں نہیں جرم ہوا ہے، جرم ہو۔ تو پھر بندہ کسی جرم کرتے وقت چھپ سکتا ہے؟ اپنے آپ سے تو نہیں چھپ سکتا،
اللہ سے بھی نہیں چھپ سکتا، تو وہاں انسان کا کیا ہوا جو کچھ بھی ہے اس پر اللہ تو جانتا ہی ہے۔ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ لکھت بھی سامنے آ جائے گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ بھی بول کر بتا دیں گے۔ تو پھر انسان کے لیے دیکھیں کتنی رسوائی ہوگی کہ انسان کا اپنا جسم اس کے اوپر کیا بن جائے، گواہ بن جائے۔ تو کیسے کوئی جرم کرے گا اور وہ بچ جائے گا؟ تو کہا یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن گواہ بنیں گے ان کے خلاف، علیہم کا معنی ہوتا ہے خلاف گواہی دینا، السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے اپنے ہاتھ، وارجلہم اپنے پاؤں، بما کانوا یعملون اس چیز کی گواہی جو وہ عمل کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم، یہ وہ دن ہوگا قیامت کا کہ یوفیہم اللہ پورا دے گا اللہ ان کو، دینہم ان کا بدلہ، الحق جو ثابت ہے، جو کیا ہے بھائی؟ ہاں، ان کا جو بدلہ ہے، برائی کا بدلہ، اچھائی کا بدلہ، پورا اللہ ان کو دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین کہ اللہ ہی ہے سچا، المبین صاف بتانے والا، اللہ ہی ہے سچا، سچی ذات، المبین کھول کر بتانے والا۔ الخبیثات للخبیثین، یہ قیامت کی اس لیے بیان کر دیا تاکہ دنیا میں بندے کو ڈر پیدا ہو کہ میرا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا، تو تاکہ وہ احتیاط سے زندگی گزارے۔ جب انسان آپ برائیوں سے بچے گا آخرت کے عذاب کے ڈر سے، تو ماحول اور معاشرے میں اچھائی آئے گی، برائی ختم ہوگی۔ اب پھر کہہ دیا الخبیثات للخبیثات، الخبیثات للخبیثین، خبیث پلید، گندی پلید عورتیں، للخبیثین کن کے لیے ہیں؟ خبیث مردوں کے لیے، والخبیثون اور پلید مرد، للخبیثات پلید عورتوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بدکار ہیں لوگ، جیسے شروع میں آیا نا الزانی لا ینکح الا، اس کا بھی یہی معنی ہے کہ ہر مطلب برائی والا برائی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور آگے والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں، للطیبین واسطے پاکیزہ، والطیبون للطیبات اور پاکیزہ مرد واسطے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ دیکھو نبی پاک ہیں، نبی جب نبی پاک ہیں تو ان کی پھر بیویاں بھی کیا ہیں؟ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اس لیے ان کے اوپر تہمت لگانا تمہیں ٹھیک نہیں۔ اولئک مبرؤون، تو معنی اس کا ایک یہ ہوا کہ پلید پلیدی کو پسند کرتا ہے، پلید ہاں، اور پاک جو ہیں کس کو پسند کرتے ہیں؟ پاک کو۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، فرمایا یہ لوگ، کون سے لوگ؟ یہ نبی کی بیویاں، نبی کے ماننے والے۔ اولئک مبرؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو بے تعلق ہیں، بری ہیں، مما ان باتوں سے، یقولون جو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں، یہ تو اس سے بالکل بری ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق اور روزی ہے، کریم، اللہ نے ان کے لیے ہر اچھائی رکھی ہوئی ہے۔ لوگ ان کو ذلیل رسوا کرنے کے لیے تہمت لگاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو پاکی ان کی بیان کر کے ان کی عزتوں میں اور کیا کیا ہے؟ اضافہ کیا ہے۔ یہ اللہ نے اور ان کو شان دے دی ہے کہ اللہ ان کی صفائی کو بیان کرتا ہے۔ سکول جانا نا، چلو ٹھیک۔ تو اب یہ ایک تو 4 حکم بیان ہو گئے، یعنی 4 قانون بیان ہوئے معاشرے کو صحیح سنوارنے کے لیے، معاشرے کو، اور پھر ساتھ ساتھ عائشہ صدیقہ پر جو تہمت لگی اس کی صفائی اللہ پاک نے بیان کر دی۔
اور جنہوں نے تہمت لگائی ان کے لیے سزا سنا دی، جو مسلمان سارے اس میں شریک ہو گئے تھے ان کی بخشش کا فیصلہ بھی کر دیا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔